سنی وہ ہے جو سرکار کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ جامعہ ترمذی سیاستہ کی حدیث ہے، مشکات صفحہ 201 کے اوپر بھی موجود ہے، 2 کتابوں میں۔ رابی سیدنا جابر بن عبداللہ ہیں، سرکار فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ واہل الدعاء الحمدللہ، سب سے اعلیٰ عرفہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدنا انس بن مالک راوی ہیں، یہ حدیث مشکات صفحہ 14 کے اوپر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے اوپر سوار ہیں، اور آگے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مقام ہے حضرت معاذ، آج سرکار کے جسم اطہر کے پیچھے ٹچ کر رہا ہے کہ سرکار کا فرمان من مس جلدی لن تمسہ النار، اور جو چیز حالت ایمان کے ساتھ میرے جسم کے ساتھ لگ گئی جہنم کی آگ، اس کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ اے معاذ تیرے مقدر کے اوپر میں قربان جاؤں، محبوب کی بیوی کے پیچھے بیٹھے ہیں سواری پہ۔ سرکار نے فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مشکات صفحہ 14 کھول کے دیکھیے۔ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ آج کا نہیں، یہ صحابہ کا نعرہ ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر سرکار نے فرمایا یا معاذ، پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ 3 دفعہ سرکار نے یا معاذ کہا، اور 3 دفعہ یہ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ معاذ، اگر وہ کوئی صدقے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مقام کیا ہے؟ سنو سرکار نے حرم اللہ علیہ النار، سرکار نے کہ میرا اللہ اس کے اوپر، اس خوش نصیب کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، there is no God but Allah and Muhammad is the Rasul of Allah۔ خدا کی قسم اگر ایمان کے ساتھ ڈاکٹر نہیں صاحب کلمہ طیبہ کا ترجمہ کو عمل کر لیا جائے نا، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کسی زبان کا کوئی ترجمہ دیکھ لے، عربی فارسی پڑھ لو، وہاں بھی ہے محمد رسول اللہ است۔ انگلش کا کسی انگریز کا کسی یہودی عیسائی کا ترجمہ پڑھ لو، وہ بھی لکھے گا کہ محمد از دی رسول آف اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو جو ہیں کو مان لیتا ہے نا، پھر وہ اپنے محبوب سے بے وفائی نہیں کرتا۔ جنہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں حدیث بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری سے پڑھ کر تو حدیث کی کتاب کو نہیں نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب میرے اور آپ کے کریم آقا معراج پہ گئے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں گئے ہوئے 2000 سال گزر چکے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تینوں جلدیں میرے پاس ہیں، جس کو شک کو میں دکھا دیتا ہوں۔ تو اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، میرے آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، I saw Musa with my eyes یصلی فی قبری، he was praying in his grave، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھے، صلاۃ پڑھے۔ اگر کسی نبی کے مقتدی کی یہ شان ہے تو اس کے امام کی شان کا کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا کریم کے مقتدی ہیں، نماز مسجد اقصی میں سرکار کے پیچھے پڑی ہے مقتدی بن کے، اگر 2000 سال بعد وہ موجود ہیں تو امام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور پڑھو حدیث، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ نے سواری پہ سوار ہیں، حج کے موقع پہ احرام باندھا ہوا تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا احرام باندھا ہوا تلبیہ پڑھ رہے ہیں، حج کرنے آئے ہوئے ہیں، پھر بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے شک کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا تو بخاری کا نام لینا چھوڑ دو، یا انسان کے بچے بنو، بخاری کے اوپر عمل کیا کرو، یا درس بخاری چھوڑ دو۔ یہ حدیث بخاری کہہ رہی تو موسیٰ یصلی فی قبری، سرکار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اور آئیو سیدہ عائشہ صدیقہ جنابہ سیدہ
طیبہ، طاہرہ، عابدہ، راکعہ، نیرہ، منورہ، معلمہ، محدثہ، عالمہ، فاضلہ، زاہدہ، محققہ، مدققہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا روایت فرماتی ہیں، اور مطلب کہ میرے آقا کریم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سرکار کا تو بڑا مقام ہے نا، سرکار کے غلاموں کی بھی بڑی شان ہے۔ شرف و صدور اٹھا کے دیکھیں، ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شرف و صدور میں علامہ جلال سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا اس کو، میں کہ یہ وہ اللہ کے ولی کامل تھے جن نے 50 سال تک جن کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں۔ ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دعا کیا کرتے تھے، ان کی دعا بڑی عظیم ہے۔ جب تہجد سے فارغ ہوتے تو اللہ کے بارگاہ میں گریہ زاری کرتے، دعا کرتے مولا مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تم بھی دعا کیا کرو یہ، یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جب ان کا وصال ہوا ہے نا تو بڑے مشہور و معروف محدث حج جبیر فرماتے ہیں ہم نے ان کو لحد میں اتارا، اس وقت کچی اینٹیں رکھی جاتی تھیں، آج تو جدید زمانہ ہے نا، پھر لکڑی کی پھٹیاں آ گئی ہیں، اب سلیپیں آ گئی ہیں سیمنٹ کی۔ مطلب اس وقت لحد میں جب رکھتے تھے اوپر کچی اینٹیں چنی جاتی تھیں، مطلب کہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں ان کو لحد میں رکھا، کچی اینٹیں رکھیں تو ایک اینٹ ٹوٹ گئی، ایک اینٹ ٹوٹ گئی، میں نیچے سے جھکا اٹھانے لگا تو خدا کے سے میں نے قبر میں دیکھا صاحب نے وسلم بنانی نماز ادا کر۔ محبوب کا تو بڑا مقام ہے، محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ شرح و صدور میں علامہ جلال سیوطی رحمہ اللہ نے یہ اس کو نقل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، علامات مصطفیٰ زندہ باد، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ آئیے ذرا نصرت المجالس کی پہل جلد صفحہ 16 پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے ایسی یہ دونوں جلدیں میرے پاس موجود ہیں اس کی۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے با کرامت، یہ وہ ولی ہیں جو دریائے دجلہ کے اوپر مسلح ڈالتے تھے پانی کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا، دور سے کسی نے دیکھا، اس نے کہا شاید ملاح کشتی لے کے جا رہا ہے، اس نے کہا کف یا ملاحم، اے ملاح رک جا۔ اللہ والے عاجز ہوتے ہیں، آپ اس کے پاس آگے کنارے پہ، وہ دیکھا شرمندہ حد کیا حضور مجھے معاف کر دینا، میں نے تو پار جانا تھا، تو میں نے سمجھا کوئی ملاح فرمایا ہم دنیا کو پار لے جانے کے لیے تو آئے ہیں، ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو پار کنارے لگائیں۔ میں آؤ، اس کا ہاتھ پکڑا، مسلح کے اوپر سوار کر لیا، یا جنید کہنا شروع کر دے۔ اب گیا نا تقریباً درمیان میں تو شیطان بھی بڑا لعین ہے، اس نے اللہ کی عزت قسم کھائی ہے۔ 23واں پارہ پڑھو سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83، اتنا لان کیا، کہتا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کے سمجھ سب کو گمراہ کروں گا۔ آگے 83 نمبر آیت میں الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ تیرے ولیوں پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ تو ایسا میں تو دعوت فکر دیتا ہوں ہمارا جو 2 نمبر بھائی ہے نا، کہ تمہارا جو بڑا، تمہارا جو گرو ہے وہ بھی ولیوں کے شان کے سامنے جھک گیا، تم بھی جو ولیوں کی شان کو مان لو۔ نصر قرآن ہے، آیت نمبر 83 ہے 23واں پارہ سورہ صاد کی، الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ تیرے ولیوں پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے ورگلایا، جب درمیان میں گیا نا، اس نے کہا کہ تو یا اللہ کیوں نہیں کہتا، تو یا جنید کہہ رہا ہے۔ اس نے یا اللہ کہنا شروع کر دیا، گرا مسلح سے گوتے کھانے لگا۔ حضور جنید بغدادی نے بازو سے پکڑ پھر مسلح پہ کھڑا کیا، مایا بھی جنید تک تو پہنچ لے، پھر اللہ تک بھی پہنچ جا۔ وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے سواری پہ سوار ہو کے گیا، تو میری سواری بجائے ادھر جانے کی قسطنطنیہ کی طرف چل پڑی۔ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کا وہ فرمان ہے، جب مدینہ المنورہ گئے ہجرت کر کے،
اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، ہر صحابی مہار کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ میں صحابہ میری اونٹنی کو مہار کو چھوڑ دو، اس کو پتہ ہے میں نے کس کا مہمان بننا ہے. جب آقا کریم کی سواری کی علم غیب کا یہ حال ہے تو سوار کے علم غیب کا کیا حال ہوگا؟ سوچو نا ذرا. حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے جانا تھا مکہ المکرمہ، لیکن میری سواری قسطنطنیہ کی طرف چلی گئی. میں ٹھیک ہے، وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا لوگوں کو یہاں کیا ہونا، کہتے بادشاہ نے اس کی بیٹی مجنون ہو گئی ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے، اس کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، وہ کسی طبیب کی تلاش میں ہیں. آپ کہے میں اس کا علاج کروں گا. جب گئے نا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ علاج کریں. فرمایا ہاں. بادشاہ لے کر گیا تو بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے بادشاہ کے نوجوان، اس کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں. حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے کہا پڑھو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس نے پڑھا تو وہ لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئی. بادشاہ خوش ہوا، اس نے کہا بڑا کمال طبیب ہے، میری بیٹی کا علاج کر دیا ہے کلمے سے. فرمایا بادشاہ تو بھی یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو کفر کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے گا. بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اور حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس وقت بڑی دنیا جو بازار میں تھی اس کے دربار میں ساری کی ساری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. کیونکہ دم دم نال ذکر کراں مولا تیری شان دا، دم دم نال ذکر کراں مولا تیری شان دا، تیرے نام تو وار دیاں او جنی میری عمر ہووے، تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے. یہی نصرت المجالس، یہی پہلی جلد صفحہ 16 ہے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پتہ کون ہستی ہیں؟ یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے تقریباً سرکار کے 30 سے زیادہ صحابہ کی زیارت کی ہے. حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہماری امی جان ام المومن سیدہ ام سلمہ سلام علیہا کی گود میں بھی کھیلے ہیں، کیونکہ خواجہ حسن بصری کی جو امی جان تھی نا وہ خادمہ تھی سیدہ ام سلمہ کی، تو یہ چھوٹے سے تھے ساتھ لیا تھی. اگر رو پڑتے تو سیدہ ام سلمہ اپنا دودھ مبارک بھی پلا دیتی، یعنی انہوں نے ہماری امی جان کا دودھ بھی پیا ہوا ہے خواجہ حسن بصری نے. اور حضرت علی شیر خدا کی گود میں بھی کھیلتے رہے ہیں وہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی مجلس ذکر بڑی کمال کی ہوتی تھی. حضرت علی شیر خدا نے ایک دفعہ چکر لگایا نا تو بڑے لوگوں کے آپ نے ممبر توڑ دی، لکڑ کے ممبر بنے ہوتے تھے اس وقت، لیکن خواجہ حسن بصری کے ممبر کو نہیں توڑا، کیونکہ انہوں نے فیض ہی مولا کائنات سے دیا. خواجہ حسن بصری نے فیض مولا کائنات سے دیا ہے، ان کا ممبر نہیں توڑا. تو خواجہ حسن بصری کا محفل ذکر آتی تھی اور یہودی اور عیسائی بھی آتے تھے آپ کی محفل میں. تو ایک نصرانی جو متواتر آپ کی محفل ذکر میں آتا تھا، دیکھا 1 2 3 دن وہ نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا بھائی وہ فلاں نصرانی نہیں آ رہا، تو اس کے ساتھی نے کہا حضور وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ساتھیوں کو ساتھ لیا، عیادت کو چلے گئے. جب گئے نا تو وہ بڑا سخت بیمار ہے. فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کیا حضور میں قبر اور موت کی وحشت سے ڈر رہا ہوں، میرے پاس چراغ کوئی نہیں ہے، میں نے جہنم کے بھڑکتے شعلے دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے پاس بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور صراط کا سفر بڑا دشوار گزار ہے، گزرنے کے لیے طاقت نہیں ہے. حضور جنت کی بہاریں بڑی عظیم ہیں، میرے پاس داخل ہونے کے لیے چابی نہیں ہے. جب یہ بات سنی تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا آج کا موضوع جو ہے وہ میرا جنت کی چابی ہے، میں تمہیں جنت کی چابی عطا کرتا ہوں. میں پڑھو ان کے سامنے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ کلمہ پڑھا اس کا وصال ہو گیا تو خواجہ حسن بصری کو ہاں بھی ملا. عرض کیا حضور جو آپ نے مجھے جنت کی چابی دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت مجھے دولت اسلام عطا فرمائی، دولت ایمان عطا فرمائی، اور مجھے جنت میں اللہ مقام بھی عطا فرما دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا
تو منکر نکیر بھی آ جاتے ہیں، وہ نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے دو آتے ہیں، اور فیقولان من ربک، دونوں کٹھا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ کہہ دے کہ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، تو جان نہیں چھوٹے گی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر کہہ دے علیہ السلام دین ہی بھی، تو میرے آقا کریم وہ جنہوں نے دنیا کے تمام پیپر، قبر کے اور حشر کے سارے پیپر آؤٹ کیے ہوئے ہیں۔ سرکار میں یہ 3 سوال ہونے ہیں قبر میں تیاری کر کے جانا۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ کہے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، جان نہیں چھوٹے۔ دوسرا پھر سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے، پھر بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ تیسرا سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال یاد کر لو، سرکار نے پیپر آؤٹ کیا۔ پوچھا جائے گا اس شخصی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، عقیدہ کیا تھا اس کے بارے میں؟ سرکار ماتے ہیں اگر تو میرا گستاخ ہوگا تو کہے گا ہا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ جب اتنی بات کرے گا نا تو سرکار ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کاذبا، اس نے جھوٹ بولا ہے، فَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ، ذرا جہنم کا بچھونا لگاؤ اس کی قبر میں، وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ، جہنم کا لباس بھی پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی کھڑکی بھی کھول دو۔ اگر سرکار کا نعرہ لگانے والا ہوا، یہ نعرہ رسالت یہاں اس لیے لگایا، قبر میں بھی یہ لگنا ہے، حشر میں بھی لگنا ہے یہ نعرہ۔ اس سے پوچھا جائے گا دو ہیں سوال، یہاں پوچھا جائے گا وَمَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، یہ ہستی کون ہے جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی؟ ہادہ راجل، اس میں اشارہ قریب ہے، جیسے انگلش میں قریب دس آتا ہے دور کے لیے ڈیڈ، عربی میں قریب ہادہ آتا ہے، دور کے لیے اولائک آتا ہے۔ نہ سرکار گھومتے حضرہ میں ہوں گے، نہ تصویر دکھائی جائے گی، سرکار سامنے کھڑے ہوں گے، پوچھا جائے گا وَمَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، یہ ہستی کون ہے جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی؟ تو اگر تو عقیدہ ٹھیک ہوا تو گریز صاحب وہ کہے گا ہذا رسول اللہ، ہی از دی رسول، فلاح اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار ماتے ہیں جس نے یہ نعرہ لگا دیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، فرشتوں کے سامنے فرمائیں گے آن سادہ کا عبدی، فرشتوں مائی ڈیوٹی اسپیکنگ ٹروتھ، میرا بندہ سچ بول رہا ہے۔ یاد ہو نا 13واں صیغہ، میرا بندہ آن سادہ کا عبدی، میرا بندہ سچ بول رہا ہے۔ فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس لگا دو نا اس کی قبر میں، وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس لگا دو، جنت کا بستر لگا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، ایک جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ فرما دو، حد نظر تک کشادہ فرما دو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی پیپر آؤٹ کر دیا ہے اور تیاری کر کے جانا ہے۔ دیکھیں نا ہماری قبر میں سب کی زبان عربی ہوگی، جس نے پڑھی ہے یا نہیں، لیکن قبر میں عربی زبان جاری و ساری ہو جائے گی، اور معاشر میں بھی زبان عربی ہوگی، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، کیونکہ ہمارے رسول بھی عربی ہیں، ہمارا قرآن بھی عربی ہے۔ تو یہ جب وہ مر گیا تو اس کو جنت عطا کر دی گئی۔ آئیے ذرا میں ایک بڑی کمال کی روایت پڑھنے لگا ہوں، شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے روح البیان کی پہلی صفحہ 183 کے اوپر اس کو نقل فرمایا ہے۔ احمد ایک دن سرکار کا درائے رحمت جوش پر ہے، ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا اللہم ارزق دیت القلب الاسلام، یا اللہ دہیا قلبی نو دولت سلام عطا فرما دے۔ دہیا قلبی کون نے؟ بہت بڑے سردار نے، اس وقت جو آبادی تھوڑی سی 700 افراد انہاں دے زیر کمان نے،